شہزاد حضور غوث اعظم کی ذات والا صفات، ایک ایسی ہستی جو برسوں نہیں صدیوں میں ایک مرتبہ پیدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجدد کے پیدا ہونے کے لیے 100 سال درکار ہے، اور میں بزبان شاعر مشرق کہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ ہزاروں 10 20 50 100 نہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، وہ چمن کا دیدور میرا پیر و مرشد، وہ تاجدار مملکت قادریت دوبارہ ہمارا پیر و مرشد، اور انہی کے جلوے تھے، انہی کے جلوے ہیں، اور انہی کے جلوے رہیں گے۔ انہی کا فیضان بولتا تھا، انہی کا فیضان بول رہا ہے، اور صبح قیامت تک ہماری نسلوں میں شہزاد غوث اعظم کا فیضان بولتا رہے۔ میرے پیر بھائیوں، شہزاد غوث اعظم سے آپ نے برسوں خطابت سماعت کی ہے، ایک ایک نقطے میں سمندر سمو لیتے تھے، اور ایسی ایسی باتیں جو کتابوں کے صفوں کے صفحے الیٹنے پر جس کا علم اور معرفت نہیں ہوتی، ہلکی پھلکی گفتگو میں وہ گتھیاں سمجھا دیا کرتے تھے۔ وہ ان کا کرم تھا جو ہم جیسوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ وہ ان کا بڑک پن تھا، وہ بزرگی تھی، وہ ان کی شرافت تھی، وہ ان کی سیادت تھی، تو جنہوں نے اپنے ہر مرید کو اپنے سینے سے لگایا۔ اور جیسے آپ نے میرے صاحبزادے سے سنا کہ میرے اور آپ کے پیر نے اپنے مریدوں کو اپنے پیالے میں محبت علی کو گھول کر پلایا ہے، اور جو علی کی الفت کا مست ہوتا ہے وہ نہ کسی کی طرف دیکھتا ہے، نہ کسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور نہ کسی کے باپ سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محبت علی کی میں پی لیتا ہے پھر اسے ہوش ہوتا ہی، زمانہ چاہے کچھ بولے وہ محبت علی کے ترانے الاپتا رہتا ہے، وہ زمانے کی طرف توجہات نہیں کرتا۔ بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں شہزاد حضور غوث اعظم کے وصال کے بعد۔ یہ حقیقت ہے کہ آج سے کم و بیش 50 سال پہلے بریلی سے اپنی فراغت کے بعد، میں اس زمانے کے بریلی کی بات کر رہا ہوں، اس دور کے نہیں، یہاں شہزاد غوث اعظم کے خلفاء بیٹھے، وہ جو شہزاد غوث اعظم کا مقام مرتبہ صرف حیدرآباد دکن نہیں سارے ہندوستان میں دیکھ کر آئے۔ میں اس بریلی کی بات کر رہا ہوں جس بریلی میں مفتی اعظم حضرت مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت و رضوان تھے۔ جب وہاں سے فراغت حاصل کر آئے تو شہزاد غوث اعظم کا وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رتبہ کہ مفتی اعظم نے کھڑے قد میرے بابا شہزاد غوث اعظم کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ حلفیہ لوگوں سے پوچھ لو، وہاں سے جب آئے وہی آب و تاب کے ساتھ، کیونکہ یہ نبی کا گھرانہ ہے دوستو، یہ سب تو کٹا سکتا ہے، سب جھکا نہیں سکتا۔ وہی آب و تاب، وہی کر و فر کے ساتھ آئے، وہی شان و شوکت کے ساتھ آئے، وہی جاہو جلالت کے ساتھ آئے۔ اور اب جب آئے اپنے ہی گھر کو لوٹ کر، اب پچھلے چند مہینوں میں جو حالات متغیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تم نے تو دکن والوں بہت اچھا دور دیکھا ہے، تم نے تو 12ویں کا دور دیکھا ہے۔ کوئی ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر کہہ دے کہ یا نبی سلام علیہ کا پڑھنے نہیں دیا جائے؟ بولو، حیدرآباد میں کسی کی ماں نے کوئی ایسا سورما جنا ہے جو کسی سنی مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھ لے اور یہ کہے کہ تجھے یا نبی سلام علیہ کا پڑھنے نہیں دیا جائے گا؟
بتاؤ کسی مسجد میں تمہیں روکا گیا ہے؟ تب تم جب 12ویں کا جلوس نکالتے ہو کبھی کسی نے تم کو روکا ہے؟ 11ویں کرتے ہو مہینہ بھر سال بھر کسی نے روکا ہے؟ خواجہ کی چھٹی کرتے ہو کسی نے روکا ہے؟ حضرات یوسفین کا عرس کرتے ہو، میلے لگاتے ہو، کسی نے روکا ہے؟ بابا شرف الدین کی پہاڑی پر 360 سیڑھیاں چڑھ کر جاتے ہو، کیا کسی نے روکا ہے؟ درگاہ موسیٰ قادری میں آ کر اپنے سر کو جھکاتے ہو، کیا کسی نے روکا ہے؟ نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ اس لیے نہیں روکا کیونکہ شہزادے غوث اعظم نے ہر اس بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا تھا جس نے یہ سب کام کرنے سے سنیوں کو 50 سال پہلے روکا تھا۔ ہم سے کہتے ہو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم سے پوچھتے ہو خانوادہ قادریہ موسویہ کی کیا خدمات ہے؟ ریاض سے 50 سال پہلے جاؤ، علماء موجود ہیں، حلفیہ قسم دے کر ان سے پوچھ لو 50 سال پہلے کا ماحول کیا تھا۔ 50 سال پہلے جب شہزادے غوث اعظم دکن لگا تشریف لائے تو دکن کی جو صورتحال تھی وہ لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے۔ فاتحہ پر پابندی، صلاۃ و سلام پر پابندی، نیاز پر پابندی، آراز پر پابندی، فتووں کی بوچھار لگائی جاتی تھی۔ تو حیدر کرار نے بھی طے کیا کہ میرے نام کے شہر میں ایک ایسے میرے شیر کو بھیجوں گا جو وہابیت، ناصبیت، دیوبانیت، دیوبندیت، خارجیت، ان سب کا اپنی گفتار سے خاتمہ کرے گا، جس طرح حیدر کرار نے ذوالفقار سے خاتمہ کیا۔ میرے تمہارے پیر و مرشد نے دیوبانیت، وہابیت اور دیوبندیت کا خاتمہ اپنی گفتار سے فرمایا ہے، اپنے کتاب سے فرمایا ہے، اپنے کردار سے فرمایا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کے یہ شعر کون کہتا ہے کہ ہم سے چلے گئے؟ کمی محسوس ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، صبح قیامت تک ہوتی رہے گی، اور ان کی یاد کی جو کسک ہے یہی ہماری زندگی کا بہانہ ہے۔ ہماری زندگی ان کی یادوں کی مرہون منت ہے۔ جب تک شہزادے غوث اعظم کی یادوں کی کسک تمہارے دل میں رہے گی، جب تک تم حقیقی معنوں میں زندہ ہو۔ اس کسک کو برقرار رکھنا